رؤية والخالق من غير ربية سبحان الله سبحان الله الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج سبحان الله سبحان الله ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد اس قوم میں اور ان مرن بندوں میں شمار فرمایا ہے کہ جو فرش کو ذکر علی کر کے عرش کا ہوا یہ بڑا کار عظیم ہے اس لیے کہ پروردگار عالم نے بھی عرش کو علی کے نام سے ہی عرش اس نے کہہ دیا تھا کہ میں علی العظیم ہوں تو عرش بھی عرش عظیم ہے کہیں نہ کہیں عظیم کا تعلق عرش سے بھی ہے اور کہیں نہ کہیں عظیم کا تعلق علی سے یہ تعلق کا غزل ہے اور یہ بعد ابد بھی رہے یقیناً اتنا مرصع سلام پیش فرمایا اور پہلا جملہ میں نے کہا انہی کے سلام کے مصروں میں سے کچھ مصرہ نثر بتا کے پیش کیا تو یہ بڑا کار عظیم ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ اللہ نے عرش کیا بلکہ حیات ہی نام علی سے اٹھائی اور کار عظیم ازل سے پہلے جاری تھا اور ابد کے بعد تک جاری رہا. اگر ازل تا ابد کہہ دیا تو جہاں پر تک آ جائے وہاں محدودیت آ جاتی ہے محدودیت ہو وہاں علی العظیم. اس لیے کہ علی ہے ہی عظیم ہستی کا نام علی ہے ہی عظیم ذات کا نام. اب چاہے وہ عرش والا ہو نام علی سے منسوب ہے. یہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کے ذریعے سے اصحاب سے کہلوا دیا. یہ بات جتنی ہمیں فضائل علی پہنچی ہے یہ سب بڑے جلیل القدر اصحاب کرام کے ذریعے پہنچی. اس لیے کہ منظرنامہ یہ ہے کہ پیغمبر منبر میں بیٹھا کرتے تھے کسی بھی
روایت میں آپ دیکھیے، کسی بھی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی سیرت میں آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ دیکھ لیجئے کہ منظر نامہ یہ ہوتا تھا کہ پیغمبر مسجد نبوی کے منبر کے عرش پر تشریف فرما ہوتے تھے اور علی منبر کے دائیں طرف بیٹھا کرتے تھے۔ یہ منظر ہے اور یہ نشست ہے کہ ہمیشہ رسول نے جب بھی منبر پر بیٹھے علی کو دائیں طرف بٹھایا اور سامنے دوست بیٹھا کرتے تھے۔ یہی سے بتا دیا کہ دوستوں کی جگہ الگ ہے کی جگہ الگ ہے، میرے وسیع کی جگہ الگ ہے۔ تو دیکھیے میرے عزیزوں، بات یہی ہے کہ اس منظر نامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی احادیث ہم تک فضائل اہل بیت کی پہنچی ہیں، یہ پیغمبر نے سب سے پہلے ہم سے نہیں کہی تھی، اپنے دوستوں سے کہی تھی۔ جو نہیں فرمارے آپ کہ وہاں پر پیغمبر کے سامنے اصحاب رسول تشریف فرما، اجلہ اصحاب رسول۔ اس لیے ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اصحاب کا احترام ضروری ہے، اس لیے کہ پیغمبر منبر سے علی علی بول رہے تھے اور اصحاب فرش پر بیٹھ کر علی علی سن رہے تھے۔ تو کہیں سے بھی قدیر سے پہلے تک تو کسی نے پوچھا کہ یہ علی علی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اس نے کہا ہے تو آدھے عدیل کو یا گیا تھا پوچھنے والا، جس پہ علی نے عذاب، جس پہ فرش والے علی نے عذاب، قدیر سے پہلے تو کسی نے نہیں پوچھا۔ دیکھئے بات یہ ہے کہ بڑی مختصر بات ہے اور شریعت ثابت برآمد ہونا اور تمام افراد تشریف لے آئے ہیں تو مشکل سے 20 سے 25 منٹ کی بات، لیکن جتنی بھی بات ہے وہ امامت ہی کے حوالے سے رہے گی، امامت ہی کے حوالے سے رہے گی۔ تو دیکھیے یہ عقیدہ، یہ جو عقیدے بنے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور اس کے بعد فروعات دینی آ گئے جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خبز ہے، جہاد ہے اور ولایت ہے، برات ہے اور امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ یہ جیسے اصول دین اور فروع دین اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بالکل اسی طرح نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ کسی حدیث میں نہیں، یہ کسی رسول نے بھی، پیغمبر نے بھی نہیں اور کسی امام نے بھی نہیں، یہ ہمارے علماء نے اس کو ترتیب دے دیا۔ تو امام نے کسی نے ترتیب نہیں دیا، امام نے رسول سے سن کے ہر وارث رسول نے اصول اور فروع بیان کیے اور پیغمبر نے کہا کہ اصول اور فروع کل 5 ہیں۔ یعنی عالم اسلام کے بہت بڑے عالم اہل سنت صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی، انہوں نے مناقب مرتضوی میں یہ حدیث بالکل ایسے نہیں ہے جیسے میں آپ کے بارے میں بتاؤں، چونکہ میں نے یہ حوالہ اس لیے دیا کہ وہ کتاب آپ کے ہر گھر میں موجود ہے، کوکب دری کے نام سے۔ باقی انہوں نے اس حدیث کے اور بھی حوالے درج کیے ہیں، وہ جا کے آپ پڑھ لیجیے۔ تو اب یہ جو عقائد ہیں، یہ جو اصول ہیں، ان اصولوں میں توحید بھی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ علماء نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، ائمہ کی حدیث سے قرآن سے عکس کر دیا اور اب کہا کہ بھائی، اور یہ اس میں یہ بھی آپ خیال فرمائیے گا کہ یہ 5 اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ آپ کے یہاں ہیں اور باقی جتنے مسالک ہیں ان کے 3 اصول دین، توحید، نبوت، قیامت۔ ابھی یاد رکھیں یہاں پر 5 ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور وہاں توحید، نبوت و قیامت، وہاں 3 ہے، یہاں 5 ہے۔
جملے آپ کے حوالے کیا کہنے تو اب صورتحال یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ قرآن میں موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سورہ توحید قرآن تو یہ اصول میں آ گیا کہ توحید اصول ہونا چاہیے، یعنی اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک توحید کا اقرار نہ کرے گا۔ کیوں بھائی کیوں نہیں کہنا گیا؟ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ کہا بھائی اس لیے کہ یہ قرآن میں موجود ہے، کیا کہنے کوئی چیز جب قرآن میں آ جائے تو وہ اصول میں شامل ہونا چاہیے، کیا کہنے واہ 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 اصول میں شامل ہونا چاہیے، اصول میں شامل ہوگی توحید۔ کہا بھائی اس وقت تک کوئی مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک نبوت کا اقرار نہ کرنے، اور صرف ایک نہیں بلکہ 1,24,000 کو نہ مان لے۔ نبوت کو آپ نے کہاں سے اصول میں شمار کر دیا؟ کہا اس لیے کہ قرآن یعنی ہمارے پاس مقصد جو ہے وہ قرآن، جو قرآن میں ہوگا تو وہ اصول میں شامل ہوگا۔ بھائی قیامت ہے، روز آخرت ہے، عقبہ ہے، حساب کتاب کا دن ہے، حشر نشر کا دن ہے، اور سب سے جمع کیے جائیں گے اور سب سے حساب کتاب ہوگا، اور اس قیامت کو اصول دین میں شامل کیا۔ کیوں بھائی قیامت اصول دین میں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں کیا کہنے واہ 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 توحید اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے، اور اگر توحید کو ہٹا دیا تو اس کا مطلب کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ قرآن کا انکار ہو گیا۔ نبوت اصول میں اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے، اور اگر نبوت کو ہٹا دیا تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کفر کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت اصول دین میں شامل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے، اور اگر قیامت سے انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ قیامت یعنی آیت قرآنی کا انکار کیا، یعنی کسی بھی ایک اصول کا انکار آیت قرآنی کا انکار ہے، اور اگر آیت قرآنی کا انکار ہو جائے تو کفر کے دائرے میں شامل ہوتا ہے۔ جو قرآن توحید بیان کر رہا تھا، جو قرآن نبوت بیان کر رہا تھا، جو قرآن قیامت بیان کر رہا تھا، اس نے ایک آیت رکھ دی، اور آیت ایسے رکھی کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، واہ 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 ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم اپنے رب کی طرف سے لیے گئے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی کا اعلان ابراہیم کے کسی صحابی نے نہیں بلکہ ابراہیم کے دوست اللہ نے کیا، یعنی اللہ چونکہ خلیل اللہ ہے تو اللہ کا دوست ہو گیا، تو اس کامیابی کا اعلان خود اللہ نے کر دیا، ابراہیم ہماری طرف سے لیے گئے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ امتحان لے اور کوئی کامیاب ہو جائے، کوئی آسان بات نہیں ہے، دنیا کا کوئی ملا امتحان لے لے اور کامیاب ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کائنات کا مولا امتحان لے لے اور کوئی کامیاب ہو جائے، یہ ہے۔ تو اب اللہ نے امتحان لیا اپنے دوست، اور دوست امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے دوست کی کامیابی کا اعلان کر دیا، جیسے ہی وہ کامیاب ہوا، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، کامیابی پر انعام ضرور دیا جاتا ہے، بچہ جو پہلے نمبر پر آ جاتا ہے، فرسٹ پوزیشن پر آ جاتا ہے، تو اسکولوں میں اس کا انعام رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا پرائز ہے، یہ آپ کا گفٹ ہے، یہ آپ کا انعام ہے۔ اب اتنا بڑا اللہ وہ امتحان لے رہا ہے، تو ایسے ہی تو امتحان میں کامیابی کا اعلان نہیں کر دے گا نا خالی، تو اللہ کا جیسے ہی ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے ابراہیم کو انعام دیا، ہم نے ابراہیم کو انعام دیا، اور انعام کے لیا کہ انی جاعلک للناس ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں، یعنی امامت اللہ کا تحفہ ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے قرآن میں آ جائے ابھی تو آپ نے کہا کہ اصول میں شامل توحید کا ذکر بڑی صراحت سے قرآن میں ہے تو اصول میں شامل ہو گیا، نبوت کا ذکر بڑی صراحت سے قرآن میں ہے تو اصول میں شامل ہو گیا، قیامت کا ذکر بڑی صراحت سے قرآن میں ہے تو اصول میں شامل ہو گیا، امامت کا ذکر بھی بڑی صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے تو وہ اصول میں شامل کیوں نہیں ہو رہا ہے، اصول میں شامل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور اب یہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ایک عہدے کے ساتھ دوسری صفت نفی کر دی۔ اردو جاننے والے لوگ ہیں، اس لفظ نفی کو بہت جاتی صاحب بیٹھے اس لفظ کا انہوں نے لطف اٹھایا کہ امامت کے ساتھ ایک صفت کو نفی ملا دی کہ جہاں امامت ہوگی یہ صفت ہوگی، اور جہاں یہ صفت ہوگی وہی امامت ہوگی۔ کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا، انسانوں کا امام بنا دیا۔ جناب ابراہیم کے پاس
پاس امامت کا عہدہ آ گیا، خوش ہو جاتے، سرشار ہو جاتے، اکتفا کر لیتے، تاج امامت سر پہ سر چکا بیٹھ جاتے مسئلہ امامت پر، فوراً کہا پروردگار کیا یہ عہدہ میری اولاد میں جائے گا؟ یہی بات ہوتی ہے، کوئی بزرگ ہو آپ کے گھر میں، کوئی بزرگ ہو، نانا ہو، نانی ہو، دادا ہو، دادی ہو، اور ایسے میں دادا کا کوئی دوست تحفہ لے کر کے آ جائے اور دادا کے سامنے اس کے پوتے پوتیاں بیٹھے تو دادا کی محبت یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس تحفے کو اپنے بچوں کے حوالے کر دیتا ہے، بیٹا بیٹی لو، بیٹا بیٹی لو، اور بات یہ ہے کہ بچہ لائق ہو، بچہ دادا سے محبت کرتا ہو، اور یہاں پر بھی اہلیت کا اعلان قرآن نے ایسا کیا جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا پروردگار کیا یہ عہدہ میری اولاد میں جائے گا؟ دیکھیے ذریت میں ازواج شامل نہیں ہے، قرآن میں لفظ ازواج الگ ہے، لفظ ذریت الگ ہے، اہل بیت میں تو کہیں نہ کہیں سے گھوم پھرا کے حسین گساٹ کے لے آئے، لیکن جہاں سے ذریت آ جائے وہاں پہ صرف اور صرف اولاد، وہاں صرف اور صرف اولاد۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، تو فوراً جناب ابراہیم نے کہا پروردگار کہا ابراہیم نے ومن ذریتی کیا یہ میری اولاد میں جائے گا؟ کیا یہ عہدہ میری اولاد میں جائے گا؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اولاد ابراہیم آ رہی ہے جناب ابراہیم سے لے کے آج تک، اگر آج آل ابراہیم ختم ہو چکی ہوتی تو درود کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آل ابراہیم موجود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ درود موجود ہے، اور درود ختم ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہ پڑھنا ہے جو خود ختم نہیں ہے۔ درود کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ پڑھ رہا ہے، تو جب اللہ پڑھ رہا ہے تو جب تک اللہ ہے تب تک درود ہے، اور جب تک درود ہے تب تک تو اب میرے عزیزوں بات آ گئی کہ بھائی آل ابراہیم کیا میری آل ابراہیم کیا میری ذریت میں جائے گا؟ تو دیکھیے یہاں تک آل ابراہیم آ گئے، پیغمبر کا شجرہ کہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا، فلاں صاحب نے کہا وہ انہوں نے کہا بھائی ان کا شجرہ وہ تیسری چوتھی پشت میں جا کے رسول سے ملتا ہے، دوسرے صاحب انہوں نے کہا بھائی ان کا بھی کہیں نہ کہیں سے تیسری چوتھی پشت میں رسول سے مل جاتا ہے، تیسرے صاحب کا بھی کہیں نہ کہیں سے رسول سے مل جاتا ہے، کسی اور نے بھی کہا کہ بھائی ہمارا شجرہ بھی مل گیا، ہمارا شجرہ بھی مل گیا، کہیں نہ کہیں سے ہمارا شجرہ رسول سے مل گیا۔ چھٹی پشت میں انہوں نے کہا، پانچویں پشت میں انہوں نے کہا، ساتویں پشت میں جو زیادہ بزرگ تھے انہوں نے کہا بھائی نویں پشت سے ہم رسول اللہ کے شجرے ہمارا شجرہ کہیں نہ کہیں رسول سے مل رہا ہے، ہمارا شجرہ کہیں نہ کہیں رسول سے مل رہا ہے، شجرے ملا لی، ٹھیک ہے ملانا حق ہے، اور اگر مل بھی رہا ہو تو کیا بڑی بات ہے۔ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا، جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا کیا یہ عہدہ امامت میری اولاد میں جائے گا؟ اللہ نے کہا اولاد میں جائے گا تو مگر ظالموں کے پاس نہیں۔ اولاد ابراہیم میں کہیں نہ کہیں ظالم ہوں گے، کیا کہنے بڑی بات کہہ دی ہے میں نے، اس لیے کہ پروردگار نے کہا ہے کہ ظالم جائے گا، لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا۔ اگر اس آیت کے ذریعے یہ تصور کر لیا جائے کہ آل ابراہیم کے پاس جائے گا، تو اگر آل ابراہیم میں کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے تو اللہ نے ایک میزان دے دیا کہ اب میزان صرف یہ ہے کہ امام وہی ہوگا، ظالم نہ ہوگا۔ میزان یہ ہے کہ امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو۔ تو اب صرف یہ سوال رہ گیا کہ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کی تشریف بنانی، جو قتل کرے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، جو ظلم کرے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، جو ڈاکہ ڈالے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، جو عدل نہ کرے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، جو چوری کرے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، جو سازش کرے وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ اللہ ظالم کسے کہہ رہا ہے؟ تو اللہ سے پوچھی جائے گی نا کہ بھائی ظالم کون ہے؟ جو ظلم کر
اب اللہ سے پوچھنا رہ گیا ہے پروردگار اب تو بتا دے کہ ظلم کسے کیا کہنے واہ واہ اب پروردگار تو بتا دے کہ ظلم تیری نگاہ میں کیا ہے. تو اللہ نے اتنا آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ اتنی آسان آیت ہے آپ آیت سے ہی سمجھ جائیں گے تب ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یا اللہ یہ بتا دے کہ ظلم کی تفسیر کیا ہے, ظلم کی تشریح کیا ہے, ظلم کی تعریف کیا ہے, ظلم کہتے کسے ہیں. تو سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک کوئی معمولی ظلم نہیں ہے, ظلم عظیم ہے. وہ کہہ رہا ہے تو خود عظیم ہے. وہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے, سب سے بڑا ظلم شرک ہے, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو یہیں سے تو بات واضح ہو جائے گی نا بھائی. اللہ نے کہا یہ عہدہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا. ظالم یعنی مشرک مشرکوں کے پاس نہیں جائے گا, چاہے وہ اسی دور پہ بھی شرک کرتے ہیں. یہ عہدہ مشرکوں کے پاس نہیں جائے گا. اب صرف یہ تلاش کرو کہ کوئی مشرک ہے اور کہیں سے اس نمک بھی آ جائے کہ انہوں نے زندگی کے کسی بھی لمحے میں شرک کیا ہے. وہاں سے یہ بات طے ہو گئی یہ امام نہیں ہو سکتے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانے, یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اس کو کیا جانے, یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. قوموں کی امامت الگ ہے اور کسی کی جماعت میں پیش نماز بن جانا, پیش نماز بن جانا, پیش جماعت بن جانا الگ الگ. جو فرمانے تو اللہ نے کہا یہ عہدہ ظالموں کے پاس نہیں جائے. اتنا عظیم عہدہ ہے امامت کا کہ اللہ نے اسے صراحت کے ساتھ جناب ابراہیم کو تحفے میں دیا. اور ابھی آپ ہی کہا جو چیز قرآن میں صراحت کے ساتھ آ جائے اسے اصول میں شامل ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کیا ہے, توحید. یہ دیکھیں 5 توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. یہ دیکھا یہاں پر عدل ہے, یہاں پر امامت. یہاں سے دیکھیں توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. توحید عدل, یہ عدل آگے, یہ نبوت اور یہ امامت. تو یہ عدل ہے اور یہ امامت. یہ 2 نہیں ہے وہاں. ہر چیز میں بہت بڑا ہمارے ایک نام گزرا ہے حافظ کفایت حسین جانتے سب حافظ کفایت حسین وہ عالم سے بہت بڑا اور ذاکر سے بھی, اور زندگی بھر انہوں نے صرف موضوع رکھا ہے تقاریر کا توحید کی تقاریر, اور اسی کے ذریعے سے وہ عالم حالت کے فضائل پڑھا کرتے ہیں. بہت بڑے عالم تقوی صاحب عالم دلی صاحب تمام بزرگ بیٹھے اختیار کرتے سب جانتے ہیں نا بھائی. بہت بڑا نام گزرا ہے حافظ کفایت حسین صاحب. حافظ تھے, قرآن کے حافظ, زندگی بھر توحید ان کا موضوع رہا, اور بہت یعنی ایسے عالم تھے کہ استاد بھی تھے. علم دین حاصل کیا بھی تھا, علم دین پڑھاتے بھی تھے, یعنی فقہ کے بھی ماہر, شریعت کے بھی ماہر, جتنی بھی شریعت کے ارکان سب کے ماہر.
اور جتنے بھی جزیات سب فصل بات، یعنی جتنے صفات ایک پیش نماز کے ہو سکتے ان میں 6 ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اچھا کسی نے ان سے کہا آپ صاحب نماز پڑھا دیجیے، جماعت تیار ہے؟ کہا بھائی میں نماز نہیں پڑھتی۔ اب اسی میں سب کچھ ہے، کہا بھائی میں نماز نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ میری 2 بیویاں ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میں دونوں میں عدل نہیں کروں، یعنی جہاں ذرہ برابر بھی شائبہ بھی ہو جائے تو خود نشست چھوڑ دینی چاہیے۔ تو اب ایک شخص آ گیا امام کے پاس آیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے مجھ پر الزام لگاتے ہیں ان کا جو معرفت ہو کم معرفت، تو امام کی نگاہ صرف نگاہ امام نہیں ہوتی، وہ عین اللہ ہوتا ہے، عین اللہ وہ اللہ کی نگاہ۔ امام نے دیکھا سر سے پاؤں، اس کی سر سے لے کر اور قلب تک پورے اس کے نظام کا جائزہ لے کر کہ اس کی عقل کتنی ہے، اس کی سر معرفت کتنی ہے، اس کی وسعت ضرب کیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہے، اس کا ادراک کیا ہے، اس کا فہم کیا ہے، اس کی فراست کیا ہے، اس کی ذہانت کیا ہے، اس کی ذکاوت کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس کا تفہم کیا ہے، اس کا تفکر کیا ہے، اس کا تعقل سب دیکھا اور کہا کہ توحید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا وحدہ لا شریک ہے اور وہ کائنات کا خالق۔ کہا کہ عادل کا وہ عادل، اس کو عادل مانتا ہوں۔ کہا کہ نبوت کا 1,24,000 اور خاتم الانبیاء خاتم النبیین اور ان کے تمام فضائل اس نے لکھوا دیے۔ کہا امامت کا 1 سے 12 امام ہیں، سب کے سب جانشین رسول ہیں اور وہ سب کے سب وارث رسول ہیں۔ قیامت کا اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، عالم محمد شافعی محشر میں۔ امام نے کہا اتنا لینے لیے کافی ہے۔ سامنے جو ہے یہ مسلمان ہے، سلمان نہیں ہے۔ جو ہمارا تو سطح عدل کے ساتھ یہ تمہارے لیے کافی ہے، یہ تمہاری لیے بخشش کے لیے کافی ہے، یعنی کہہ دیا توحید کے بارے میں پوچھا، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یعنی اس نے بتا دیا، یعنی اس نے کہا توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، اور نہ آدھا ہے۔ اللہ نہ آدھا ہے نہ 2 ہے، 1 ہے، نہ اس نے کم مانا نہ زیادہ مانا۔ امام نے کہا بالکل ٹھیک۔ کیا وہ عادل حقیقی ہے؟ کہیں پر بھی ظلم نہیں کرتے، نہ کم نہ زیادہ۔ کہا بالکل ٹھیک۔ کیا نبی 1,24,000 ہے، نہ کم نہ 1,24,000 ایک۔ بالکل ٹھیک۔ کا امام 12 ہے، نہ 11 نہ 13۔ بالکل ٹھیک یہی عقیدہ ہے کہ تم نے توحید میں بھی عدل رکھا ہوا ہے، نبوت و امامت و عدل و قیامت میں بھی عدل رکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو بھائی یہ عہدہ ہے امامت، اسے ہم نے رکھا، اسے ہم نے رکھا۔ یہ عہدہ امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ کل امروہ میں عرض کر رہا تھا اور یہیں سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں اور کل 10 سے 15 منٹ کی بات رہ گئی کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 بھیجے، صرف ایک جواب ہے ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے 1400 برس ہو گئے مسلمانوں کو، ہم سب مسلمانوں کو 1400 برس ہو گئے، ہم سب ایک سورہ اور سورہ میں ایک آیت پڑھتے ہوئے، ایک سورہ آیت پڑھتے ہوئے گھر میں کوئی بچہ اپنے باپ سے کہے بابا مجھے یہ چیز چاہیے، وہ ٹال دے بابا مجھے یہ چیز چاہیے، کہتے آخر 2-3 دن بعد باپ ذل سے ننگا کے اسے دے ہی دے بھائی یہ بچوں ہو جاؤ۔ 1400 برس سے مسلمان اللہ سے کہتے ایک دن اس کے راستہ 1400 برس سے ہم سب مسلمان اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے۔ سوال یہ ہے 1400 برس سے مانگ رہے ہو ملی یا نہیں؟ اللہ نے وہ دی یا نہیں؟ سوال صرف اتنا ہے اللہ
صراط مستقیم یا تو اسے پلٹ کے پوچھو کہ پروردگار پہلے تو یہ بتا دے کہ صراط مستقیم کیا ہے. یہاں پر بھی موجود ہے اللہ, پوچھو مسجد میں موجود ہے اللہ, کعبے میں موجود ہے اللہ. ابھی فون کرو امام کعبہ کو اور کہا اللہ کے گھر کے سامنے اللہ سے سوال کرو صراط مستقیم کیا ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. جواب آئی 1400 برس سے اگر اور 1400 برس بعد مزید کوئی پوچھتا رہ جائے پروردگار بتاتے صراط مستقیم کیا ہے, بتاتے صراط مستقیم کیا ہے, بتاتے صراط مستقیم کیا ہے. جواب دیا کیوں نہیں آ رہی. بات یہ کسی نے مجھ سے سوال یہ ہمارے شاداب بھائی بیٹھے انہوں نے سوال کر دیا, میں نے جواب دیا. انہوں نے کہا آج دن کیا ہے, میں نے کہا منگل. جواب ہو گیا. اب پھر پوچھ رہے ہیں آج دن کیا ہے, میں جواب دے. کیا کہنے, آپ کی سماج میں کوئی کمی نہیں ہے, میں نے بولنے میں ایک دفعہ جواب دے دیا, بار بار تھوڑی کوئی صحیح نہ کی جواب دیتا ہے. اللہ سے 1400 برس سے پوچھ رہے صراط مستقیم کیا ہے, جواب نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ ایک دفعہ کسی نے منبر پر بیٹھ کر کہہ تو دیا رسول کے لیے اللہ نے کہہ دیا کتاب کی بارش. یہ بات یہ ہے کہ یہی سے بات آگے بڑھ جاتی ہے اور یہی سے میں گفتگو سے متصل ہو جاؤں گا کہ یہ کتاب کیا ہے جسے اللہ قرآن کہتا ہے, جو کلام خدا. جتنا وسیع خود خدا ہے اتنا وسیع اس کا علم ہے. اور خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرما دیا کہ 114 صحیفے ہیں جو اللہ نے نازل کیے. جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ سارا کا سارا قرآن. آگے کی پوری روایت آپ کو معلوم, جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. آگے نا بات آگے حدیث پوری نہیں پڑھنی ہے, میں دوسرے زاویے سے آپ کو بتا پوری حدیث آگے نا بائے بسم اللہ والی پوری حدیث آگے جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ سب کا سب قرآن. یعنی قرآن کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. قرآن نے خود کہہ دیا کوئی خشک ایسا نہیں جو میرے اندر موجود نہ ہو, کوئی تر ایسا نہیں جو میرے اندر موجود نہ ہو. خشکی میں سارے انسان رہ رہے ہیں. حضرت آدم سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک سارے انسان خشکی میں ہیں, تو سارے کے سارے قرآن ایسے بھی تو سمجھے نا لا ردبین بلا یابس. خشکی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور نہ تری میں کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو اب آدم سے لے کے قیامت تک, آدم سے لے کے آج تک سمجھ لیجیے ارب ہر انسان گزر گئے. اور ابھی بھی اس وقت 6 ارب 75 کروڑ انسان اس وقت اس روئے اس پر سانس لے رہے ہیں. یہ 6 ارب 75 کروڑ انسان خشکی پر ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے خشکی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ میں صراحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرا ذکر قرآن قرآن, تمام حضرات کا ذکر قرآن, جہاں جہاں انسان ہے سب کا ذکر قرآن, اوپ کا ذکر قرآن, مودی کا ذکر قرآن, سارے علماء کا ذکر قرآن, سب کا ذکر قرآن. اس لیے کہ خشکی پہ جو رہ رہا ہے, اس کے علاوہ خشکی پہ حیوانات بھی رہ رہے ہیں, خشکی پہ کیڑے مکوڑے بھی رہ رہے ہیں, خشکی پہ غلہ بھی اگتا ہے, خشکی پر کھیتیاں بھی اگتی ہیں, خشکی پر فصل بھی اگتی ہے, خشکی پر مٹی کے ذرات بھی اگتی ہیں. کچھ ہے نا خشکی پر, وہ سارا کا سارا قرآن. یعنی قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ میرا نام کہاں ہے تو قرآن بتائے گا یا نہیں. فرمان صاحب نے پہلے سب سے کہا آپ ذرا ساتھ ساتھ میرا دے دیجیے, لیکن قرآن ہے, یہ سب کے ایمان کی بات ہے. شاید بھائی یہ ایمان کی بات ہے کہ کہیں اگر میں کہوں کہ میرا نام قرآن میں کہاں ہے تو قرآن میں میرا نام ہے. آپ جتنے انسان سب کے نام قرآن میں آئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر خشکی میرے پاس موجود ہے. اگر یقین نہ آئے تو میری بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے, تو سن چکے ہیں فوراً میری بات پر ساتھ کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, اور جب علم قرآن پہ بات کرتے کہا کہ علم قرآن تو کیا جانا کہ قرآن کا علم کیا ہے. سنو میں تمہیں اتنی سی بات بتاتا ہوں, اگر میرے اونٹ کی لگام کہیں جنگل میں کھو جائے اور میں قرآن سے پوچھوں تو قرآن مجھے اس کا پتہ بھی بتا. تو جب لگام کا نام
موجود ہے. پتہ نہیں کیوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اونٹ کی لگام کہی تھی. تو اب جب اونٹ کی لگام کا ذکر موجود ہے تو ہر انسان کا ذکر موجود ہے. اسی طرح کہا کچھ تری کچھ بھی ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. یعنی سمندر کتنے ہیں قرآن میں موجود, سمندر میں پانی کتنا ہے قرآن میں موجود, پانی کے قطروں کی تعداد کتنی ہے قرآن میں موجود, اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے قرآن میں موجود, اس کا حجم کیا ہے قرآن میں موجود, اس کا حدود اربع کیا ہے قرآن میں موجود, اس میں کسی مخلوق رہ رہی ہے قرآن میں موجود, اس سمندر میں اندھیرا کیا ہے قرآن میں موجود, اس سمندر میں روشنی کیا ہے قرآن میں موجود, ان مخلوقات کی فضا کیا ہے قرآن میں موجود, وہ سانسیں کیسے لکھتی ہیں قرآن میں موجود, ان تمام مخلوقات کے نام قرآن میں موجود, سب کا سب قرآن میں موجود. آسمان کتنے ہیں قرآن میں موجود, آسمانوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے قرآن میں موجود, ان دو آسمانوں کے درمیان مخلوق کتنی ہے قرآن میں موجود, ان کا ہیبیٹیٹ کیا ہے قرآن میں موجود, ساتوں آسمانوں سے اوپر کیا ہے قرآن میں موجود, خلا کیا ہے قرآن میں موجود, فضا کیا ہے قرآن میں موجود, ہوا کیا ہے قرآن میں موجود, سدرہ کیا ہے قرآن میں موجود, جنتیں کیا ہے قرآن میں موجود, جہنمیں کیا ہے قرآن میں موجود, ملائکہ کیا ہے قرآن میں موجود, فرشتے کیا ہے قرآن میں موجود, 1,24,000 انبیاء قرآن میں موجود, وہ کسی 25 کے نام ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے میرے اندر ہر ایک موجود ہے. لوح قرآن میں موجود, قلم قرآن میں موجود, عرش قرآن میں موجود, کرسی قرآن میں موجود, سدرہ قرآن میں موجود, کعبہ و سعید قرآن میں موجود, سب قرآن میں موجود. اور اسی قرآن کو کتاب کہا گیا, کیا کہنے, اور اسی کتاب کے لیے اللہ نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اس قرآن کا وارث ایک مصطفیٰ کو نہیں, اس جیسے مصطفیٰوں کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. تو جتنا علم ورثے میں ہے اتنا ہی علم وارث کے پاس بھی ہوگا, جتنا علم ورثے میں ہے اتنا ہی علم وارث کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر میں وارث قرآن ختمی مرتبہ سے پوچھوں, رسول اللہ سے پوچھوں یا رسول اللہ کیا میرا نام قرآن میں ہے, وہ بتائیں گے. کیا کہنے, ملا نہیں بتائے گا, مولا بتائے گا. جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے وہی بتائے گا. یعنی مصطفیٰ وارث قرآن ہے. تو اب وارث قرآن کے پاس ہر علم میں ورثہ ہے, جو قرآن کا ورثہ ہے, جو قرآن کا علم ہے, وہی علم وارث علم قرآن کے پاس ہے. تو جتنا قرآن دعویٰ کر سکتا ہے اتنا ہی دعویٰ تو وارث قرآن بھی کر سکتا ہے نا. تو وارث قرآن کو نمبر پر بیٹھ کر یہی تو کہہ رہا تھا کہ میں ہی تو ترجمان وحی خدا کا خادم, نہیں وہی خدا کا ترجمان. تو آپ اسی سے پوچھا جائے گا یا علی میرا نام کہاں ہے, تو اسی کی طرف تو علی نے اشارہ کیا تھا کہ زمین بھی تحت الثری سے لے کے آسمان کے ثریا تک سب کچھ میں جانتا ہوں. ہر کسی کا نام بھی جانتے, ہر کسی کا انجام بھی جانتے, ہر کسی کا نام بھی, ہر کسی کا انجام بھی. بات کروں نا آپ کے حوالے کے. ایک حاکم بغداد, اس کا وزیر بڑا, اس کا چہیتا وزیر تھا, بڑا چہیتا, اس کا ہو گیا انتقال. اس نے اسے وہاں دفن کیا جہاں میرے ساتھ میں امام مجھے کاظم الاسغر کی قبر تمہید سے ہی لے کر اس نے وزیر کو وہی پر امام کے پہلو رک کے جملہ کہا ہے, امام کے پہلو میں دفن, امام کے پہلو میں دفن. اور چلا رات کو خواب میں روزے کے خادم جس کو آپ سلطان کہتے ہیں, اس نے خواب میں شان امام کی زیارت کیا اور دیکھا کہ شان امام بڑے فیض میں, بڑے جلال میں. کہا کہ جاؤ خلیفہ سے کہے اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا, اس بددیانت آدمی کو میرے پہلو میں دفن کر دیا. اور ایک بار وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ
اشارہ کیا اس کی قبر کی طرف، اس کی قبر پھٹ اور وہاں سے سوائے دھوئیں کے اور آگ کے بشر یہ بڑا لڑکنے لگا. امام کے پاس آیا، اس نے کہا رات کا خواب میں دیکھا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا اچھا خیدو نے خواب میں کہا کہ چلتے ہیں وہاں. جب گیا تو قبر کھلی ہوئی اور قبر کے اندر سوائے راک کے کچھ اور اور پیغام بھی مل گیا. عادل کے پہلو میں ظلم اچھا نہیں. یہی سے بس امام صاحب آتا ہے کہ ابھی گور جاجوی صاحب کے مطلع سے ہی لفظی بدلی کہ تھک گئے زہر پلانے والے اور آل محمد کے گھرانے والے میٹھے تھے، چاہے وہ قبر میں ہوں چاہے قبر کے باہر ہوں. خواب میں بھی آگے حیات والا ہی تو کام کیا. خواب میں بھی حیات والا کام یعنی ذکر اسی لیے ہے تاکہ جو لوگ پیچھے ہوئے ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ امامت اصول ہے اور امامت کو اصول بنا میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس لیے کہ میرے ذہن میں ایک روایت تھا. یہ ہوتی ہے نگاہ امامت، یہ ہوتی ہے نگاہ امامت. اسے کیسے عین اللہ، عین اللہ. اور امام فخر انبیاء ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، امام فخر انبیاء مسئلہ. کہیں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ رسول اللہ جناب آمنہ کی گود میں آئے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا. کہ جناب پیغمبر خدا ابھی آئے ہیں اور انہوں نے گفتگو شروع کی. ایک لمحے کے رسول نہیں بول رہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بول پا رہے ہیں. ایک لمحے کا رسول ابھی آیا اور کون ہے؟ فخر انبیاء. یہ نہ ہوتا ہو 1,23,999 بھی نہ ہوتا، اور یہ 1,23,999 اسی کے پسینے کے قطرے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب عامر صلی اللہ علیہ وسلم آغوش میں آ گئے تو جناب رسول اللہ بولنے لگ جائے. ابھی ایک لمحے کے بولنے لگ نہیں بولے، اور جس عمر میں سب بچے بولتے اسی عمر میں بولے. عیسیٰ آ گیا، دیکھا تم کہتے ہو کہ تمہارے جو نبی ہیں وہ فخر عیسیٰ ہیں، فخر عیسیٰ. ہمارے نبی تو آتے ہی بولے تھے، تمہارے قرآن میں لکھا. اس وصف میں تو تمہارے نبی پیچھے رکھے، اس وصف میں ہمارے نبی آگے بڑھ گئے. عیسائی کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا؟ وہ کہتا ہے تمہارے قرآن میں موجود ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں بولے تو کلم الناس بالمہد وکہلا. عیسیٰ کے بارے میں بولے تمہارا قرآن کہہ رہا ہے. کہیں کوئی آیت دکھا دو کہ تمہارے نبی کے بارے میں بولے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اعتراض تو والے نے لکھا تو اب کہیں نہ کہیں اس اعتراض کا جواب بھی تو ہو. ایک شخص آ گیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور کس لیے آیا؟ مبارکباد دینے کے لیے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مجھے غالب اس دنیا میں آیا. 7 سفر چھٹے امام کے حجرے میں آ گیا اور اس نے امام کو مبارکباد دی کہ آپ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کا ولی ہے پیدا ہوا ہے. ابھی امام اور امام گہوارے میں تشریف فرما، میرے ساتھ امام گہوارے میں تشریف فرما. اور شخص آ کے امام صادق کو مبارکباد دے رہا ہے. آپ کو مولود کی مبارک، آپ کو اس نور کی آمد مبارک. جو بھی چاہو لفظ لے دو. آج یہ ہے کہ بحث نزول و تخلیق پر نہیں ہے، بحث نزول و ولادت پر نہیں ہے. بحث اس پر ہے کہ نور ہے یا نہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جملہ دیا جاتا ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشام والارحام مطہرۃ. اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں اسلاف کا ذکر ہے اور اس میں ارحام کا ذکر ہے, تو آپ کہاں سے کہتے ہیں تو بھائی اس میں نور کا بھی تو ذکر ہے. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا صلب و رحم الگ ہوتا ہے, نور کا صلب و رحم. کہا کہ بھائی مبارک ہو آپ کے ولی ہے, امام کو مبارک بات قبول کر لیتے. ٹھیک بولو شکریہ تیرا, سنیں گے. امام نے کہا آگے بڑھو اور انہیں خود مبارک وہاں سے گہوارے سے رسول کا 7واں وارث بولا. یہ 7واں وارث نہیں بولا, یہ رسول. یہ 7واں مصطفیٰ نہیں, یہ پہلا مصطفیٰ بولا. جیسے ہی سے کہا کہ آپ پر میرا سلام ہو, تو آپ جملہ سن لینا. میرے امام نے جواب سلام دے کر کہا کہ فوراً جاؤ, تمہارے یہاں کل ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, جو نام تم نے اس کا رکھا ہے وہ نام اللہ کو پسند نہیں. تو اب ضروری تھا کہ کوئی وارث علم رسول, وارث محمد رسول, وارث وراثت رسول کے بارے میں بولے. اور یہ جو بولا یہ تو بہت بعد میں بولا, پہلا وارث تو کعبے ہی میں بولا. پہلا وارث تو کعبے ہی میں, اور یہ وراثت چلتی رہی. جہاں تک امامت سے وہاں چلا, وہیں پر گفتگو ہے. تو امام وہ میں اس کا چکا کہ 50 کے قریب صفات اللہ مجلسی علیہ رحمہ نے درج کی ہیں اماموں کے صفات, امامت کے صفات, کہ کم از کم 50 تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ 50 تو میں بیان کرتا ہوں. 50 طریقے سے جانچ لینا کہ یہی امام ہے. پہلی بات تو یہ, انہوں نے کہا کہ امام کبھی بھی مشرک نہیں ہوتا, کبھی بھی اس نے بتوں کی پرستش نہیں کی, وہ پیدا ہی امام ہوتا ہے. الامام و امام لو کان غلام, امام پیدا ہی امام ہوتا ہے. اس کے جسم سے خوشبو جنت آتی ہے, اس کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی, اس لیے کہ تطہیر والا. جیسے وہ جاگتے میں دیکھتا ہے ویسے ہی سوتے میں دیکھتا ہے, جیسے وہ سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے. کسی بڑے سے بڑے مجمع میں آ جائے, سب سے بڑا قد وقت کے امام کا ہوگا, سب سے بڑا ثابت وقت کے حجت کی ہوگی, چاہے وہ نبی ہو چاہے امام. 50 کے قریب سے بات کہ یہ ہے اوصاف امام. اور پھر کہہ دیا کہ مر کر بھی نہیں مرتا, مر کر بھی نہیں مرتا. ابھی میں نے روایت پیش کر دی کہ خواب میں آ کر اپنی زندگی کا ثبوت دے دیا. اور اگر خواب کو آپ کوئی سند تصور نہیں کرتے تو جناب ابراہیم نے بھی یہ خواب ہی تو دیکھا. اور اگر ابراہیم کو بھی نہیں مانتے, ان کو بھی نہیں مانتے, علامہ اقبال نے بھی تو خواب ہی دیکھا. قبر میں بھی ہوں تب بھی حیات ہی ہے. وہ پہلا درس کر رہا تھا اتنے اوصاف کہ کہیں پر بھی ظلم کا شائبہ ہے, کہیں کسی کو اماموں کی ذات سے تکلیف نہیں ہوتی.
تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر مارا کیوں جاتا پھر شہید کیوں کیا؟ ایک بہت بڑے عالم کا جملہ میرا تو انہوں نے مثال دیکھی، ارشاد فرمایا کہ کہیں بڑی مسجد میں بہت سے لوگ موجود اور کھانے پینے کا اہتمام کسی گھر سے کر، چراغ جل رہے ہو، دیے روشن ہو، پورا گھر منور، ایسے ایسے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب جائے، چراغ جل جائے، اور اسی مجلے میں ایک چور، وہ چور اپنا فوراً کام شروع کرے گا، چوریاں شروع کر دے گا، جہاں بھی اس کو کوئی قیمتی چیز نظر آئی وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے کہ چوری کرے گا۔ انہوں نے کہا اس عالم میں کہیں سے کوئی ایک شمع جلا جائے تاکہ روشنی ہو جائے، تو کہا چور ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اس شمع کی طرف توجہ کرے گا کہ اسے بجھا دو، اس کی روشنی اس کا چہرہ پہچانا جائے، اس کی روشنی میرا چہرہ پہچانا جائے۔ اس عالم وقت نے مثال دی کہ ہر دور میں وجود امامت نفاق کی پہچان کی ہوتا ہے، ظلم کی پہچان کی ہوتا ہے، شرک کی پہچان کی ہوتا ہے، قاتل کی پہچان کی ہوتا ہے، تو ہر دور کا جھوٹا یہی چاہتا ہے کہ شمع امامت بجھ جائے تاکہ میری پہچان جائے، ہر دور کا مشرک چاہتا ہے تاکہ شمع امامت بجھ جائے میری پہچان جائے، ہر دور کا ظالم چاہتا ہے کہ شمع امامت بجھ جائے تاکہ میری پہچان جائے۔ مجھے آپ قسم کھا کے بتائیے آج بھی پہچان ہو رہی ہے نا؟ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 24 رجب گزر گئی، 25 کی شمع ساتھ امام کا تذکرہ سن کے بیٹھے ہیں، تو اس کی شمع امامت روشن ہے، اور آپ کو پتا ہے اس شمع امامت کے مقابلے پہ جو بھی آیا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ سب سے بڑا قاتل ہے۔ یہ اندھیرا تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس کا عارف محسوس کر چکے، اندھیرا تو بغداد کے زندان میں تھا، 14 برس، ایک کبھی 6 برس، کبھی 4 برس، اور ایک پورا عرصہ 14 برس کا گزرا میرے امام کا خیر ہے۔ یہ کوئی معمولی خیر نہیں ہوتی میرے جو آپ کی آوازیں کلیئر بدل ہو جائے، 14 برس، اس لیے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مولا پہ امتحان عسیر گزر گئی، زندان میں جوانی اور پیری ہوئی، بار بار قید خانے بدلے جاتے کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں ظلم کم ہو رہا ہے، دوسرے جب بھی خلیفہ کو معلوم ہوا کہ اس خانے میں کوئی چاہنے والا آ گیا ہے تو وہ فوراً دوسرے نئے خانے میں منتقل کر دیتے تھے، فوراً دوسرے نئے خانے میں منتقل کرتا تاکہ ظلم بڑھا دیا جائے، تاکہ ظلم بڑھا دیا جائے۔ سنے کے جگہ سن لینا، ذرا سا سنے سے ہاتھ مار کے جگہ سن لینا، یہ نئے خانہ ایسا تھا کہ جس میں کچھ اور اتنا نہیں مارا جاتا تھا، کسی قیدی پر اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا جتنا کوشے گارے پر ظلم ہوتا تھا۔ ایک بار بہت سے مارنے والوں کو بھیجا گیا، سنیں کہ کتنا مارا گیا، میرے امام پر کتنا ظلم ہوا، کسی نے رخسار پر دھماچے مارے، اتنے دھماچے کہ رخسار سے لہو بہا، رخسار لہو ہو چکے، وہیں پر ظلم ختم نہ ہوا تو میرے امام کی ہتھیلیوں پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ شہادتیں ایسی ہیں کہ جو نہ تو پڑھی گئی اور نہ پڑھی جا سکتی، اور شہادت آج تک ادا نہ ہو سکتی، یعنی جتنا آپ دین جمالی ثانی کو بنت رسول پر سنتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تک شہادت زہرا پڑھی نہ جا سکی، اور سنیں کہ جتنا ظلم لاشے عباس پر ہوا، عباس کی شہادت بھی پڑھی نہ جا سکی، اور جتنا سن لینا حسین کی شہادت بھی پڑھی نہ جا سکی، بس ایک لمحہ چاہتا تھا، حسین کی شہادت بھی پڑھی نہ جا سکی۔ مہدی کامونی امام حسین کے روزے کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست ملنے آ گئے، کربلا آئے جہاں جگہ گرا، اور وہ عالم وقت میں نے اپنے حجرے میں جگہ دی اور کہا آپ یہیں سے جائیے گا، زیارت کر کے واپس آ جائے گا۔ ایک دن گئے، رات کو زیارت کرتے آئے، مغرب کی نماز پڑھی،
تھوڑی دیر بعد زیارت کر کے آئے اور اتنا روئے کہ آنسو جاری تھے مجھے فرما رہے ہیں سو گئے سونے کے بعد اٹھے پھر رو گئے میری کاملی کہتے ہیں رات کی زیارت سے اثر ہوگا کہ رو رہے کہتے ہیں میں چلا گیا روزے سے واپس آئے تو پھر رو رہے زہرین کے لیے گیا واپس آئے وہ اسی طرح رو رہے تھے کر تماچے مان کے رو رہے تھے میں نے کہا کیا ہوا صحیح ہے کہا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد ایک ذاکر روزے حسین سے مسائل پڑھتے اس میں ایک عجیب روایت پڑھی کہ تمہیں پتا ہے کہ سر حسین پر کٹنے کے بعد کیا گزرا جب سر حسین کاٹا گیا اس کے بعد کیا گزرا اس نے عجیب روایت پڑھی کہ جب سر حسین کٹا ہے تو راوی نے کہا میں نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی تھی جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا شیور حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ رہا تھا زمین پر اس کی زبانی ہمارے حوالے کیا ایک اور روایت میں لکھا امام کا ایک شاعر جب میں نے روایت پڑھی تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا میں بھی ایسا چاہتا ہوں اس سوال سے لیجئے امام کا شاعر مدینے میں رہنے والا جب بہت عرصہ ہو گیا امام کی کوئی خبر نہیں آئی تو تڑپ گیا چاہنے اس نے اپنی ساری مال و دولت اپنے غلام کو ساتھ بس جو بھی ظاہرہ ہوتا وہ لے کے اپنے امام کی تلاش میں نکلی اپنے امام کی تلاش میں نکلی گھر میں بیٹھے کوئی ہے جو اپنے وقت کے امام کی تلاش میں تو ایک ہی جگہ جو ہے نا وقت کا امام مل سکتا ہے تو یہی فرش آزاد ہے تو تلاش کیا کرو فرش آزاد کہاں بچھا عبداللہ کہتے ہیں میں نکلا اپنے وقت کے امام کی تلاش میں کہ نہ معلوم ان عباسیوں نے میرے امام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے کوئی خبر نہیں آتی اشرا کی مانی کہتا گلی گلی کوچے شہر قریے پھرتا گیا کبھی امام کی کوئی خبر نہیں یہاں تک کہ بصرے پہنچا بصرے سے بغداد پہنچا جب بغداد سے بھی کوئی خبر نہ آئی مایوس ہو کر واپس چلنے لگا اس کو رونا نہیں آ رہا وہ مطلب جھکا لے میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھا مجھے ایسے دیکھے خود
اپنے کو تصور کرنا کہا میں ناکے پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے جب بغداد میں تلاش کر لیا ایک سے پوچھنے کسی نے نہیں بتایا تو میں نے واپسی کا ارادہ کیا میرے ناکے کی بہار میرے ہاتھ میں تھی عجیب بات تھی کہ میں اپنے ناکے کو بائیں طرف کرنا چاہتا تھا میرا ناکا خود بخود آسان ہے بھائی اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل سے بتا سکتے ہو اس مظلوم ایمان کا تذکرہ ہو ضرور ہے یہ مجھے کہیں لے جانا چاہتی ہے کہ میں نے بہار کو چھوڑ دیا وہ ناورا چلتے 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 اس نے ایک روشن جان پر منہ رکھ دیا اب جو میں نے اتر کر روشن جان میں دیکھا تو میں نے دیکھا 70 سیڑھیاں اتر کر کوئی قیدی ہے جو رکوع کے اعلیٰ پہ ماتا 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 کوئی قیدی ہے جو رکوع کے اعلیٰ وہی سے